آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا اور صحابی موجود تھے. تو آپ نے پوچھا کس بات سے تو کہتا ہے بھائی منافق ہو گیا, کیا وجہ؟ تو انہوں نے اپنے احوال پیش کیے, اپنی حالت کو پیش کیا اور عرض کی کہ یار اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ کے جمال جہاں آرا سے میں اپنی آنکھوں کو سیراب کرتا ہوں, یعنی آپ کی زیارت کرتا ہوں, آپ کے چہرے مبارک کی. آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کلیوں کو, ان موتیوں کو میں اپنے دامن کے اندر چھپاتا ہوں. یعنی جو آپ باتیں فرماتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, وہ اتنی پیاری اور اتنی قیمتی ہیں کہ میں اپنے دل میں اتارتا ہوں, اس کو سینے میں اتارتا ہوں. تو حالت یہ ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے اس حالت میں ہوں کہ میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں, بھئی آخرت کو میری نظریں دیکھ رہی ہیں, جنت کو نظریں دیکھ رہی ہیں, جہنم کو میری نظریں دیکھ رہی ہیں, اور اس قدر فکر ہو جاتی ہے مجھے آخرت کی, دیکھ جو رہا ہوں کہ بہت گھبرا جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا. آپ سب نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بات دس یہ ہے ساعتن فصاحا کہ جو تم نے یہ کیفیت بیان کی ہے تو ہوتے تو ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یا اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے اثرات یہ رکھے ہیں. وہ تو گند رکھی ہے, گند چپکے گا آپ کو, جب دنیا میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کی کیفیت تو ہوگی, بالکل ایسی ہوں گی. اسی کے ساتھ ہی خود ہی انہوں نے علاج بتا دیا تھا حضرت نے, یہ بتا کیفیت چینج کہاں ہوتی ہے تیری, کیفیت کہاں چینج ہوئی؟ جب بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں تو حالت بدلی ہوئی ہوتی ہے. تو فرمایا ایک تو علاج یہی ہے اس میں, حضرت دین فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت آئے گی, حدیث ہے, جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہوا قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ کے نبی ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں الحمدللہ, قیامت تک آئیں گے. اور وہ کون ہے؟ اہل اللہ, اللہ کے دوست, سچے عاشق رسول, سچے متبع سنت, سچے لوگ قیامت تک آئیں گے. یہ تو حدیث ہے. تو علاج کس چیز کا ہے؟ علاج وہی ہے جو حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کی صحبت میں آتا ہوں تو تبدیل ہو جاتا ہوں, جب آپ کی صحبت میں آتا ہوں تو تبدیل ہو جاتا ہوں. اور ساری کیفیتیں بتائیں, اور یہی اللہ والوں کی صحبت میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ حالات پیش آ جائیں ہمارے ساتھ, دنیا اتنی گندی ہو تو گھبرائیں نا. اس کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, ان کی باتیں سنو تو علم میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے پاس بیٹھو تو گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں, اللہ کی محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی صحبت بتائی اولیاء اللہ کی. ان کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے, اتباع سنت آتا ہے, صحیح محبت اترتی ہے, گناہوں سے نفرت پیدا شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہی تو بات ہے پھر کہ جب ایسا زمانہ کیسا بھی آ جائے تو جیسا تو میرے پاس آتا ہے اور بیٹھتا ہے تو یہ کیفیت تیری اترتی ہے. تو اسی طرح جس زمانے میں یہ حالات انسان کے پیش آئیں, اور وہ تو آئیں گے جب آپ باہر نکلیں گے, تو چاہیے یہ ہے تمہیں کہ اللہ نے جو اس کا انتظام کیا ہے, اہل اللہ کی کسی کی جا کے کسی اللہ والی کی صحبت میں بیٹھو, دھل جاؤ کسی وقت, صاف شفاف ہو جیسے تو بتاتا ہے. اور جس طرح تو مرتبہ آسان پہ پہنچے الحمدللہ, وہاں بھی لوگ متواتر اگر آتے رہے اور جس طرح وہ اللہ والا بتاتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھتے رہے تو مرتبہ احسان نصیب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ سے سنتے ہیں اس کا بھی علاج ہے بڑا آسان کہ اس وقت یہ چاہیے کہ اپنے دل کو اور دماغ کو مکمل طور پر
اللہ کی طرف رجوع ہو تیرا. لفظ کیا ہے کہ ایسا عمل اس وقت اختیار کر جس وقت اس حالت کے اندر پہنچے کہ تیرا دل گناہوں کی طرف راغب ہو رہا ہے, گند گھس رہا ہے, برے خیالات آ رہے ہیں, ادھر دیکھتا ہے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے, ادھر دیکھتا ہے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے, 8, 9, 10 گھنٹے تو انہیں گزارنے ہیں, مختلف لوگ تجھے مل رہے ہیں, ہضم ماحول میں تو ہر چیز ملتا ہے, ہر چیز نظر آ رہی ہے. تو پھر جب یہ کیفیت تیری آ جائے اور تیرا دماغ گھومنے لگے, کیونکہ وہ اس مجلس سے تو اٹھایا, اس کا رنگ آہستہ آہستہ جیسا تو بتا بدلنا شروع ہوتا ہے, تو کہنا اس کا بہت اچھا علاج ہے کہ جب تک تو اس ایسی جگہوں پہ رہے اور تو دنیا کے کام میں مشغول ہے تو تجھے یہ کرنا چاہیے کہ ایسا عمل اختیار کر جس سے تیرا دماغ اور تیرا دل مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو. وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا بہترین علاج اللہ کے. زمانے سے نہ گھبرائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے شاید کیسا زمانہ آ جائے ایمان والوں کے لیے بچنے کے راستے بتائے. اللہ کا ذکر اتنا بڑا انعام ہے انسان پر کہ ہر زمانے کا ہر شیطان کی پروٹیکشن اس میں موجود ہے, بالکل موجود ہے. لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں نیت ہو ہماری, یہ سمجھنے کہ نیت ہو کہ ہم ان تمام حالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم تیری مدد مانگ رہے ہیں, ہم تیری مدد چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے بہت ہی خراب ہیں, دل دماغ آنکھ سب ہمارے سے گناہ سے اٹکا پڑا ہے اور یہ حالت موت کی جو ہے بہت خطرناک ہمارے لیے. ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں مولا, ہمیں پتہ ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں, سجدے ہمارے کیسے ہیں, تو ہمیں سچا اور سیدھا راستہ دکھا اور باقی ویسے ذکر نصیب فرما ہے جیسے کہ تو اس کی تعریفیں کی ہیں ذکر کی. الحمدللہ. بس پھر کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور سیدھی سی سنجیدگی سے, دوستوں سنجیدگی سے, میری کوئی ڈرامے بازی نہیں, سنجیدگی سے اس لائن کو اختیار کریں. اللہ کے اوپر ہم اللہ کے ذکر کی تسبیح کو پکڑیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم استقامت کے ساتھ اس کو ہلاتے رہو, اور جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بات بڑھتی 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 انشاءاللہ مرتبہ احسان تک پہنچ جاتی ہے. تو آج کے زمانے تو خاص طور پر یاد رکھ لیں, ایمان کے ساتھ جانے کے لیے بہت بہت سخت ضرورت ہے. 2 چیزیں جو ہے انسان حاصل کرے, کسی اللہ والے کی صحبت کو حاصل کرے اور کسی اللہ کے ذکر. اللہ والے کی صحبت کا طریقہ یہ ہے, کوئی ترازو نہیں ہے, جو بتایا گیا حدیث میں کہ اگر وہ کیفیات کسی مجلس میں آپ کو اترتی ہیں, اللہ کی محبت آ رہی ہے, الحمدللہ سکون ملتا ہے, گناہوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. جب اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دنیا سے غائب ہوتی ہے, اللہ کے ذکر کی کیفیت اترتی ہیں, اچھی باتیں نصیب ہوتی ہیں, شوق پیدا آتا ہے عمل کرنے کے لیے. بس یہی اللہ والے کی مجلس, اسی کا نام ہے, یہی نشانی بتائی. اور جب ہمارا دل لگ گیا اس جگہ تو بس پھر سمجھ جائیں کہ اللہ نے صحیح رائٹ جگہ پہ ہمیں پہنچا دیا ہے, اب اس کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ شیخ کے ساتھ بیٹھنے میں فیض اترتا ہے, جب تک طبیعت کا کنیکشن نہ ملے, رغبت نہ دونوں کی آپس میں, تو وہ کنیکشن نہیں جاتا. یاد رکھیں رغبت نہیں ہوتی, زبردستی نہیں ہے اس میں کہ زبردستی بیٹھو, چلو جس کے پاس ہے اس کو بیعت کر لو. کوئی نہیں کرتا شیخ ایسے بیعت, جب تک کہ دونوں طرف سے محبت کا معاملہ ہو. یہ نکاح ہے, یہ روحانی نکاح, یہ دونوں طرف سے کہنا پڑتا ہے میں نے قبول کیا. ایک عجیب بات آ رہی ہے, اس جیسے نکاح ہوتا ہے نا, نکاح میں مہر دیتے ہیں نا, دونوں طرف قبول کیا, تو اس میں بھی مہر ہے. اس میں کون سا مہر ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر ملتا ہے. یہ اس نکاح کا مہر ہے. سبحان اللہ. تو جہاں طبیعت مل جائے, باتیں پسند آ جائیں, پھر یہ نہیں بھاگتے پھرے, نہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں, یہ اونچا ہے, نہیں وہ بڑا آ گیا, نہیں جی اس کا بڑا نام اونچا ہے. کچھ اللہ نے بعض دفعہ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے, ایسا چھوٹا انسان ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں, اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی اس کے لیے سوٹ کرے گا. ہو سکتا ہے کسی بڑے آدمی کے پیچھے ہم لگ جائیں جا کر, وہ لفٹ ہی نہ کرے, بات ہی نہ کرے, وہاں دھکے پڑتے رہیں, پوچھے نہ, پھر وہاں سے بیچارہ 4-5 سال کے بعد پھر دوسری طرف رخ کرے. اتنی زندگی کے ہمارے راستے ہیں بچ جائیں. اس 4 سالوں کا آپ ایک انسان کے ساتھ لگا دیں تو کہاں انسان کا مرتبہ پہنچ جاتا, کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. حضرت حنظلہ نے کیا کیا جب ان کی یہ حالت ہوئی, کہاں گئے؟ 2 رکعت حاجت پڑھ لیتے نماز کی, خود دعا کر لیتے. صحابی تھے نا, وہ تو جانتے اللہ کیسے غریب ہے, لیکن کتنے کے باغے باغے نہیں پاک. بس سبحان اللہ. یہ راستہ بتایا گیا ہے
کہ جب ایسے حالات ہوں تو بالکل فکر نہ کریں، سب سے پہلے آپ شیخ کے پاس جا کے اپنے احوال کو پیش کریں. وہ جب دعا کرے گا آپ کے لیے الحمدللہ تو اس کی دعا کا اثر کچھ اور ہو جائے گا. یعنی سب بتا رہے ہیں. مدہ وہ کہتا ہے تو نماز تہجد استغفار کی ایک تصویر پھیرتا، جب تجھے حالت ہوئی تھی جا کے تو نماز حضرت پڑھ لیتا، قرآن شریف کی تلاوت کر لیتا، تو صحابی ہے دعا کر لیتا. نہیں، سیدھا گئے روتے، ذاتی کا نفاق، میں تو بس منافق ہو گیا، کوئی جگہ نہیں، کتنے لوگ بیٹھے. اسی طرح جا کے اپنے کوئی گناہ ہوا اپنے شیخ کے پاس جائیں، بس جی ہو گیا حضرت دعا فرمائے، میں تو گیا برباد ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے تصوف. وہاں چھپا رہے ہیں، نہیں جی میں تو بڑا اچھا آدمی، میں تو بڑا جی ہے. اللہ کو تو سب پتہ ہے. تشہیر میں نہیں، میں جھوٹ بولتا ہی نہیں جی، میں نے کبھی نماز قضا کی ہی نہیں جی، میں تو ساری جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، ٹک 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 ہر سے صحیح آ رہی ہے، میں نے فلاں کیا ہی نہیں کبھی. نہیں جی میں تو بہت کوشش کرتا ہوں، داڑھی جی اگتی ہی نہیں جی، وہ اندر چلی جاتی. اب یہ کوئی بات ہے؟ اندر کدھر جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ یہ کس کو دھوکہ دے رہا تھا؟ یہ تو بات بالکل غلط ہو گئی، کوئی سسٹم ہی نہیں بنا. یہ تو دیکھیں کیا ہے یہاں پہلی لائن تصوف کی ہے، شیخ کے ساتھ ایسا رشتہ ہو اور صدقہ والا سیدھا بھاگے گا. نہیں یا رسول اللہ بس میں منافق. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے لیے اللہ کا ذکر. دو چیزیں، صحبت شیخ اور اللہ کا ذکر، سب سے امپورٹنٹ. ہر چیز کی روح اس کے اندر موجود ہے. دیکھ اس کا آپ قضا نہ کریں. میرے حضرت فرماتے تھے کہ ہر چیز کی قضا ہو جاتی ہے، صحبت شیخ کی قضا نہیں ہوتی. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو اس وقت بات اور رحمت اتر رہی ہوگی، اگر تم اس کو قضا کر دیا، نہ معلوم اللہ کی کون سی رحمت تیرے اس وقت اور تجلی تیرے دل پہ اترنی تھی. تجھے نہیں پتا کہ کس مجلس میں تو جا رہا تھا. اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے اس مجلس پر جہاں پہ اللہ والا بیٹھا ہوتا ہے اور ذکر کرا رہا ہوتا ہے. خاص توجہ ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی. عجیب غریب رحمتیں، ہر جتنے بھی سالک آئے ہوتے ہیں مرید، ہر ایک پہ ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ کی تجلی اترتی ہے اس پر. میں یہ قسم کھا کے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں ایسی مجلس کہیں نہیں ملتی جس پہ فرشتے ناز کرتے ہیں، آسمان کھل جاتے ہوں، زمین اور آسمان جو فرشتوں سے بھر جاتی ہو. کیا مجلس ہوگی مجھے بتائیں.